بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب یہ نہیں معلوم کہ اس کو ہم بدقسمتی کہیں, اس کو بدنصیبی کہیں, اس کو اپنی نااہلی کہیں, اس کو ایک مومنٹ لیں اس پہ سوچنے کے لیے کہ کیا خداوند تعالیٰ کی ہم نے اتنی نافرمانی کی ہے کہ ہم سے ناراض ہے. اس ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دس آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ ابھی ہم نے کل جب پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے شروع کے 8-9-10 منٹ ہم نے شب 12 ربیع الاول تھی تو اس پہ مختص کیے. اچھا لگ رہا تھا, معمول کی بات سے ہٹ کے جشن, چراغاں, درود, سلام, ایک اچھا لطف آ رہا تھا. ایک تو یہ فیکٹ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی بھی غم ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے گھرانے کی اگر خوشی ہے تو وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. ہماری جانیں, ہمارے آل اولاد, ماں باپ, سب اس میں تو کوئی دیٹ گوز وداؤٹ سینگ. آج بھی لیکن دن وہ تھا کہ ہم کوشش کرتے کہ ہم ایک بڑے زبردست انداز سے, ایک سیلیبریٹری انداز سے اس کا آغاز کرتے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج جب ہم سب پاکستانیوں کی آج جب آنکھ کھلی تو ہم نے کیا خبر سنی؟ ہم نے خبر یہ سنی کہ کوئی کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان کا جو سب سے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو پلانڈ سٹی ہے, پاکستان کا جو دارالحکومت ہے, پاکستان کا جو سب سے منظم شہر ہے, پاکستان کا وہ شہر ہے کہ جہاں پہ سارے کے سارے ہائی آفیشلز رہتے ہیں, پاکستان کا وہ شہر جہاں پہ ایوان صدر ہے, جہاں پہ ایوان وزیر اعظم ہے, جہاں پہ پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں, جہاں پہ پارلیمنٹ لاجز ہے, جہاں پر سپریم کورٹ ہے, جہاں سے پھر آگے جا کے پنڈی میں عسکری اداروں کے عام ترین دفاتر ہیں, یعنی کہ سارے کے سارے کرتا دھرتا جس کچھ کلومیٹر میں رہتے ہیں, جس سے زیادہ بہتر نظام اپیرنٹلی کہیں نہیں ہے. وہاں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے 14 بچے, آپ سمجھ لیں کہ بس پیدا ہوتے ہی, یعنی اپنے ہوش و حواس میں باقاعدہ آئے بغیر یا اس کو پہنچنے سے پہلے ہی کہ جب ان کو اندازہ ہو کہ یہ آس پاس ہے کیا, اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے 14 بچے. ایک کی جان بچ گئی الحمدللہ, اور 14 بچے جان سے چلے گئے آگ لگنے کی وجہ سے. سخت بات ہے لیکن سچ بات ہے. دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں آئی ایم سوری اگر اس طرح 14 جانوروں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس سے زیادہ تلاطم برپا ہو, اس سے زیادہ نظام ہل جائے, اس سے زیادہ گورنمنٹ ہل جائے, اس سے زیادہ استعفے آ جائیں, اس سے زیادہ انکوائریاں ہو جائیں. انکوائریاں تو ابھی بھی ہوئی ہیں, آرڈر کر دی گئی انکوائری. اب انکوائری سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اب آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا نہیں ہوتا رہا ہے. یہ ایک میرے سامنے جو کئی انکوائریز اس میں سے ایک کا یہ ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی, اس کا میں نوٹیفیکیشن ہے میرے سامنے کہ جناب یہ 26 اگست کو حادثہ ہوا ہے, اس کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس میں یہ 8 لوگ ہیں, اس کے ممبرز ہیں, اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بتائے گی کہ ایگزیکٹ کاز آف فائر کیا تھا, آگ لگی کیوں ہے. یہ بتائے گی کمیٹی کہ ویدر ایڈیکیٹ اینڈ فنکشنل فائر سیفٹی میجرز ور ان پلیس, آگ بجھانے کے آلات اور حفاظتی آلات وغیرہ تھے کہ نہیں تھے. یہ بتائے گی کہ رسپانس ٹائم کیسا تھا اور فائر فائٹنگ آپریشنز کیسے تھے, اور یہ اور بھی کوئی متعلقہ میٹرز بتائے گی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر. اب میں اس میں کچھ نہیں کہتا, لیکن کہ اس کمیٹی کا کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا میں بھی فیصلہ نہیں سناتا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, آپ فیصلہ کریں. پاکستان میں کمیٹیاں, چونکہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوا, ہم سب جانتے ہیں, لیٹس بی آنسٹ آخری واقعہ بھی نہیں ہوا, صحیح نا. تو اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوگا اس میں کمیٹی نہیں بنی ہوگی. کتنی کمیٹیوں کے ریزلٹس آئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں کہ اس کمیٹی یہ بہت ایک زبردست بہترین نتیجہ خیز جس سے پتہ لگ جائے گا کہ مجرم کون, ملزم کون, گناہ گار کون, یہ ہوگا یا پھر یہ اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ سائڈ پہ جائے گی. یہ آپ فیصلہ کریں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا, اور ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے آپ اس کا فیصلہ کر لیں. آج کیا ہوا ہے ابھی وہ تو کمیٹی بتائے گی آفیشیلی, لیکن جو سی ڈی ہے جو کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ اسلام آباد کا ہی ظاہر ہے جو کہ متعلقہ ادارہ ہے, اس نے جو اپنی آبزرویشن بتائی ہے وہ کیا بتا رہا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے بہت ساری اور باتوں کے ساتھ ساتھ. وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ سی ڈی اے کہہ رہا ہے, یہ کوئی ٹی وی اینکر نہیں کہہ رہا, یہ کوئی مخالف سیاسی جماعت نہیں کہہ رہی, یہ سی ڈی اے کہہ رہا ہے جو کہ سرکار کا ادارہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس ور انایڈیکویٹ, کمپرومائزڈ ناٹ ایز پر اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے جی, کہ جو بھی جان بچاؤ کے, یا ابھی آپ اس کا عکس بھی دیکھ رہے ہیں اس کا, اور جو فائر کے جو بھی ارینجمنٹس تھے وہ ناکافی تھے. سی ڈی اے یہ کہہ رہی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹس اینڈ ایکسیس روٹس ور فاؤنڈ پرماننٹلی لاکڈ فرام آؤٹ سائڈ obstructed. جو ایمرجنسی, جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے, کہ یعنی کچھ ہو جائے گا اور صحیح سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا تو ایمرجنسی میں یہاں سے نکلو, وہ راستے بند تھے. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے. ذرا میں نے کہا کہ آگ لگنے کا پہلا واقعہ تو ہے نہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ آخری بھی نہیں ہے. بلدیہ فیکٹری میں کراچی میں آگ لگی, گل پلازا میں کراچی میں آگ لگی, پاکستان کے یہ لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں,
یہ عجب معاملہ ہے. یہ بلدیہ ہو, یہ گل پلازا ہو, یہ بہت بلدیہ فیکٹری جو کہ پاکستان کی تاریخ کا, حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا آگ لگنے کا واقعہ ہے, اس میں بھی آیا ایمرجنسی ایگزٹ. وہ سارے دروازے کھڑکیاں تھیں, جب لوگوں نے کوشش کی کہ کھڑکیوں سے کود کے جان بچاؤ تو وہاں گریلیں لگی ہوئی تھی آگے, دروازے باہر سے بند تھے. جی کیوں بند تھے؟ تب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات بتائی تھی, وہ اس وقت ایم کیو ایم کے بہت کرتا دھرتا, تو تب یہ بتایا گیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے چوریاں بہت ہو جاتی تھیں, تو اس لیے اس کو بند کر دیا گیا. آج جب پوچھا گیا مصطفیٰ کمال سے, اتفاق ہے, اور پھر آگ لگنے کا معاملہ تھا کہ یہ کیوں یہ گیٹ بند, یہ کیا, انہوں نے کہا نہیں گیٹ بند نہیں تھا بھائی, یہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا تھا, تو وہ فری فار آل نہیں تھا یہ گیٹ, اس لیے کہ یہاں سے بچے چوری ہو جاتے تھے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ساری کی ساری چور تو عوام ہی ہو گئی یہاں پہ, حکمران تو سارے زبردست بہترین فرسٹ کلاس صادق امین سب کچھ ہے, چونکہ سارے ہی چور ہیں. اس لیے ان چوروں کی سزا یہ ہے کہ بلدیہ میں گیٹ بند کرو, جل کے مارو, یہاں پمز میں رستہ بند کرو, پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے. میں نہیں کہنا نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ واقعات, لیکن بھائی مطلب یعنی اب اس کا یہی حل رہ گیا ہے کہ پھر جب 14 بچے مر جائیں تو پھر یہ ہو کہ یار وہ ایک گیٹ بند ہونے کی وجہ, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گیٹ بند نہ ہوتا تو بچوں کے ساتھ واقعہ نہیں ہوتا, میں کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کر رہا, لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ یہ گیٹ اس لیے بند کہ یہاں پہ یہ ہو جاتا تھا, یہ گیٹ اس لیے بند ہے کہ بچے چوری ہو جاتے تھے, یہ گیٹ اس لیے بند کہ بلدیہ فیکٹری چوری ہو جاتی. بہرحال سی ڈی اے کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹس اور ایکسیس روٹس بند تھے, پرماننٹلی لاکڈ تھے, باہر سے ہی بند تھے. سی ڈی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سیکورٹی اسٹاف اور ہاسپٹل کریٹڈ ہنڈرنس ٹو دی انیشیل رسپانس آف دی فائر. جو آگ لگی اور جب فائر بریگیڈ کا عملہ آیا, فائر کریو آیا, تو جو اسپتال کا جو سیکورٹی اسٹاف تھا اور جو اسپتال کا جو عملہ تھا, اس نے نہ صرف یہ کہ ایسے اقدامات کرتے وہ کہ تعاون ہو آگ بجھانے میں, انہوں نے الٹا, کوئی یہ پوچھے کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا, آئی ایم شور نہیں کیا ہوگا. کیا یہ اسپتال کا عملہ چاہتا ہوگا کہ یار اور ڈیلے کرو تاکہ لیٹ ہو جائے؟ نہیں, بالکل نہیں چاہتا ہوگا, بالکل ایسا نہیں چاہتا ہوگا. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تربیت یافتہ عملہ نہیں ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے کہ ان باتوں پہ توجہ دیتا کون ہے؟ یہ تو ہمیں تو 1 ارب مسائل اور ہیں, ان پہ توجہ کون دے گا؟ ان ساری چیزوں کا تعلق ہے نظام کی بہتری سے, ان ساری چیزوں کا تعلق ہے ریفارم سے. ریفارم بدقسمتی سے ایسی چیز ہے کہ جو کہ جب کرتے ہیں نا تو وہ اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی, وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا, وہ نظر نہیں آتا, اس کا پولیٹیکل ڈیویڈ, وہ پل نہیں ہوتا ہے, وہ بس نہیں ہوتی, وہ سڑک نہیں ہوتی جو نظر آیا اگلے الیکشن میں بولو دیکھو یہ کیا ہے ووٹ دو, وہ یہ نہیں ہوتا. وہ تو پھر وہ ٹھیک ہے, چل رہا ہے معاملہ, بس چل رہا ہے, اور اسی انداز سے معاملے کا معاملہ ہمیشہ کی طرح چلتا رہتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے اسی سی ڈی اے کی رپورٹ میں کہ ان ایڈیکیٹ کراؤڈ مینجمنٹ واز آبزروڈ ایٹ دی انسیڈنٹ سائٹ, کہ کراؤڈ مینجمنٹ بھی صحیح انداز سے نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے, مطلب جہاں باقی معاملات یہاں تو کچھ نہیں ہے تو کراؤڈ مینجمنٹ کیا ہی ہوگی, مطلب یہ اس کا کس کو پتا ہے. تاہم پمس کی بھی ایک رپورٹ در رپورٹ کمیٹی در کمیٹی پمس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. 2 ڈاکٹر, چونکہ مائیں کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں اس وقت, اس 4 دیواری میں جہاں واقع, وہاں کوئی عملہ ہی نہیں تھا, لیکن پمس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 2 ڈاکٹرز موجود تھے, 2 نرسز ڈیوٹی میں پریزنٹ تھے, اور وہ نرسری کے اندر موجود تھے. انہوں نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا, انہوں نے سیکیورٹی اسٹاف کو بلایا, وہ سیکیورٹی اسٹاف فوراً سے آیا, 1 منٹ کے اندر آ گیا, لیکن 1 منٹ کے اندر ہی ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا, ہیوج بلاسٹ ہو گیا, سیلنگز نیچے گر گئیں. ڈیوٹی اسٹاف ایک بچے کو نرسری سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا, اور ایڈجسٹنٹ روم میں جو 4 اور تھے اور مائیں تھیں ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا. یہ بھی عجب معاملہ ہے, وہ مائیں جن کے سی سیکشن ہوئے ہیں, عام زبان میں کہیں بڑا آپریشن ہوا ہے, وہ مائیں جن کے ابھی آرام کے دن ہیں, وہ اسپتال میں دھکے کھا رہی ہیں, یہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ. اور دھکے کس کو کھا رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے بچے جل کے مر گئے. اور بچے کون مر گئے کہ بچوں کے, مطلب جب یہ لسٹ آئی تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ میں کہوں اچھا ان کے نام کیا, یہ جو یعنی یہ لسٹ ہے نا, بچوں کی لسٹ ہے ناموں کی, تو میں نے دیکھا بھی نام پڑھوں میں, اور پھر میں نے دیکھا یہ لکھا بچہ نمبر 1, بچہ نمبر 2, بچہ نمبر 3, انیسا کا نومولود بچہ, آسیہ کا نومولود بچہ, شکیلہ کا. اور پھر میں نے خود ہی, مجھے اپنے سوال کا جواب ملا کہ میں ان کے نام ڈھونڈ رہا ہوں, ان کے تو نام ہی نہیں رکھے گئے تھے, یہ تو نام رکھنے سے پہلے مر گئے بچے, ان میں سے کسی کا نام ہی نہیں ہے. تو اس کی شناخت یہ بچے کی کہ بچہ نمبر 11 جو ہے یہ ہے آمنہ کا نومولود بچہ, اور بچہ نمبر 15 جو ہے وہ آصفہ کا نومولود بچہ ہے, اور بچہ نمبر 14 خاتون عروسہ کا نومولود بچہ ہے. اس میں 14 یعنی یہ وہ ہے کہ جو 15واں ریسکیو ہوا, اور یہ سارا یہ وہاں. تو پمس کی رپورٹ بہرحال یہ کہتی ہے کہ امیڈیٹ رسپانس دیا گیا اور اسٹاف نے مینج کیا کہ 73 اور لوگوں کو گائنی وارڈ سے نکال لیا جائے. اور پمس یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں, فائر سیفٹی اکوپمنٹ انسٹالڈ تھے, 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 35 فائر ایکسٹنگوشرز بھی انسٹالڈ تھے, اور سارے کے سارے ایمرجنسی ایگزٹس نہ صرف کہ کھلے ہوئے تھے بلکہ باقاعدہ آپریشنل بھی تھے. یہ کہہ رہا ہے پمس.
کمال کی بات یہ کہ یہی جو پمز ہے، ایسے وہی پمز ہے، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو بڑا زیر بحث ہے وہی والا پمز ہے. اور جب یہ خان صاحب والا واقعہ تب پتہ لگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ بھائی جان اس کی مشینری اتنے عرصے سے خراب ہے یار. یعنی اسلام آباد کے قلب میں، پاکستان کے قلب میں موجود اسلام آباد کے قلب میں موجود جو پمز اسپتال ہے، اور اب تو وفاقی وزارت صحت کو کچھ گنتی کے اسپتال دیکھنے ہوتے ہیں، باقی صحت کا محکمہ چلا گیا ہے صوبوں میں. تو تب وہ پرائم منسٹر جب ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل شخصیت آتی ہے تو دوسری ہائی پروفائل پولیٹیکل شخصیت کو وزیر اعظم پاکستان کو یاد آتا ہے کہ بھائی جان یہ اس کی تو مشین خراب ہے یار، اس کو تو صحیح کرو، یہ کیا ہے. تب یہ یاد آتا ہے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے پمز میں ہی ایک واقعہ پیش آیا. شکر ہے کہ وہ بڑا واقعہ نہیں ہوا، آج کا ہو گیا بڑا. اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ اس کا اے سی اور ایئر کنڈیشن اور اسپلٹ اور اس کے مسئلے کی وجہ سے یہ آگ کا واقعہ پیش آ گیا. بڑا واقعہ نہیں ہوا وہ، شکر اللہ کا. کمال کی بات ہے کہ آج کے واقعے کے بارے میں بھی جو آنریبل منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی 6:38 پہ صبح آگ لگی ہے. میں ریکال کر رہا ہوں تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ کہ اے سی سے ایک شعلہ یا کچھ گرا ہے کچھ، اور اگلے 1 منٹ کے اندر پورا سب جل گیا اور معاملہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اور کمال کی بات یہ ہے، یہ ہم نے 2 واقعہ سن لیے. آج کا واقعہ وجہ اے سی، بجائے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کا واقعہ آگ کا وجہ اے سی. کمال کی بات یہ، اب آپ دیکھیے ڈان اخبار کی یہ خبر، اور یہ خبر کب کی ہے؟ یہ خبر ہے 2012 کی. آج 2026 ہے، یہ ہے اگست 2026، آزادی کا مہینہ ہے، ابھی 14 اگست گزاری ہم نے. یہ ہے 13 جون 2012، ڈان اخبار کی خبر. اور اس خبر کا اگر عکس دکھا سکیں، اور اس کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ پمز ولنریبل ٹو فائر انسیڈنٹ. پمز اسپتال میں فائر انسیڈنٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اس کی پہلی لائن کیا ہے اس خبر کی؟ کمال ہے. The installation of a number of split air conditioners in the physician's room of Pakistan Institute of Medical Sciences, yani ki PIMS, has increased the load on electrical wires manifold, making them vulnerable to short circuit that may lead to inferno, Dawn has learnt reliably. اور پھر اس کے بعد اور باقی باتیں لکھی ہوئی. 2012 میں پاکستان کے ایک روزنامے کو اندازہ تھا کہ بھائی یہ جو اسپتال ہے یہ PIMS، اس میں آگ لگنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ جو انسٹالیشن آف نمبر آف اسپلٹ ایئر کنڈیشن اور یہ سارا، میں نہیں کہہ رہا کہ آج بھی ایگزیکٹلی یہی والا ایئر کنڈیشن جلا یا نہیں، صحیح. یہاں تو ایک جملہ پھر پکڑ کے نہیں آپ نے یہ بول دیا، آپ نے بول دیا، لیکن یہ اس کو سمجھ میں آ گئی 2012 میں یہاں یہ معاملہ ہے. کمال کی بات یہ کہ آج سے 1 مہینے پہلے کیا ہوا پمز اسپتال میں، یہ بھی آپ دیکھیے اور سنیے. پمز اسپتال کے نرسنگ ہاسپٹل میں 1 ماہ پہلے آتش زدگی کا انکشاف کیا ہے کہ نرسنگ ہاسپٹل میں 6 جولائی کو رات 3 بجے استقبالیہ میں آگ لگی تھی. انکوائری رپورٹ یہ کہتی ہے آگ لگنے کے وقت ہاسٹل میں موجود 78 طالبات تھیں، الحمدللہ وہ محفوظ رہیں. الیکٹریکل اور فورینسک رپورٹ نہیں نہ ہونے کے باعث آگ کی حتمی وجہ معلوم ہی نہیں ہو سکی. انکوائری کمیٹی نے ہاسٹل وارڈن اور سیکیورٹی عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی تھی. ہاسٹل میں سی سی ٹی وی کیمرے، فائر الارم، ایمرجنسی پلان اس انداز سے موجود ہی نہیں تھا. آتش زدگی کے بعد ہونے والی انکوائری میں نچلے درجے کے عملے کو معطل کر دیا گیا تھا، آدمی معطل کر دیا گیا ہے، سیکرٹری صحت کو معطل کر دیا وزیر اعظم نے، اور انکوائری کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات پر عمل درآمد بھی نہیں کیا گیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج سے کتنا عرصہ پہلے، آج سے بہت عرصہ پہلے کی یہ بات، تقریباً 1 سال پہلے کی یہ بات ہے، یعنی کہ 365 دنوں پہلے کی بات ہے. جون 2025 ہے ٹو بی پریسائز، جب وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ خط لکھا گیا اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے حکومت کی غفلت کا بھانڈا کس طرح پھوڑا تھا 1 سال پہلے. اسلام اور یہ کہا تھا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کہہ رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کو کہہ رہی ہے، اور اسلام آباد کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور آپ سے سوچئے اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے، ناؤ وی کین اونلی امیجن کہ انٹیریئر کا کیا حال ہوگا. انٹیریئر سندھ، انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر بلوچستان، انٹیریئر کے پی کے دارالحکومت قلب کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کا یہ حال ہے، صحیح ہے. تو باقی کا کیا ہوگا وہ آپ وی کین اونلی امیجن. تو اسلام آباد کے اسپتالوں کے غیر معیاری انتظامات پر وزیر اعظم کو 1 سال پہلے بتانے کا انکشاف. جون 2025 کو قائمہ کمیٹی نے وزیر اعظم کو اسپتالوں پر انکوائری رپورٹ اور سفارشات بھیجی تھیں. قائمہ کمیٹی صحت نے رپورٹ میں بتایا تھا مریضوں کی سیفٹی کا کسی اسپتال میں کوئی انتظام نہیں ہے. اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا اسپتالوں کو لائسنس دینے کا نظام بھی غیر معیاری ہے. مریضوں کی سیفٹی اور ہیلتھ کیئر نظام میں فوری بہتری کی ضرورت ہے. رپورٹ کے لیے CDA، FBR، IHRA ماہر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا گیا. یہ بھی سارے کے سارے معاملات ہیں. یہ ہے عجب معاملہ. اس سے پہلے کہ میں ذرا باقاعدہ بات کروں، اور میں معذرت خواہ بھی ہوں، ہماری جو کورسپونڈنٹ اور باقی لوگ وہ دن بھر ہاسپٹل میں رہے ہیں، فرار ربانی ہمیں رپورٹ کرتی رہی ہیں، اور باقی ساتھی بھی ہمارے جو ساتھ ہیں. ایک بہت عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ بھی ہے کہ ہم کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ ابھی اس وقت تو دل جلے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے جل گئے ہیں تو ان کے دل تو جلے ہوئے ہوں گے ان والدین کے. کم از کم
بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان کا آئین کتنی بڑی بڑی امیونٹی دیتا ہے نا, آپ کو بھی معاف, آپ کو بھی معاف, چلو بھائی ٹھیک ہے صحیح. ان بچوں کو 24-48, ان بچوں کے والدین کو 24-48 گھنٹے کی امیونٹی دے دے بندہ کہ اگر انہوں نے کوئی بات کر بھی دی ہے جو کہ ذرا ناگوار بھی گزری ہے, جو کہ اگر جس کا لہجہ اگر مناسب نہیں بھی ہے, پی لیں غصہ, خیر ہے, بچے مر گئے, ان کے بچے مر گئے, جل گئے بچے, تو ذرا تھوڑا سا مزاج کو کنٹرول کر لیں. یہی گزارش ہم نے کراچی میں کی تھی ہمارے انتہائی محترم عزت مآب سے, میئر صاحب سے, کہ ابھی بچے مرے, ہم نہیں کہتے چلو آپ کی ذمہ داری ہے, کچھ بھی نہیں کہہ رہے ابھی, لیکن آپ بھی کم از کم یہ نہیں بولو کہ یار یہ بچے دیکھو نا ڈھکن, میں نے تو نہیں چوری کیا نا یار, میں کیا کروں اس کا یار. اور یہی گزارش ہم ہاتھ جوڑ کے ہمارے بہت محترم جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی کریں کہ اگر کسی, مجھے نہیں معلوم وہ پیرنٹ ہی تھے یا کون تھے, لیکن سرٹن سچویشنز اسٹیٹ, جب ہم کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ون ایکسپیکٹ سرٹن لیول آف بیہیویئر فرام دیم ایز ویل. آج مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے, تب سامنے سے ایک صاحب ذرا اونچی آواز میں بول اٹھے, شاید وہ بچے کے یعنی کسی بچے کے رشتہ دار تھے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن وہ مصطفیٰ صاحب نے رسپونڈ کیا, میرا خیال سے بہتر انداز سے اس پہ رسپونڈ کیا جا سکتا تھا. وہ یہ بھی آپ اس کی ایک جھلک دیکھ لیجیے. آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرے سے مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات تو کرو, آؤ نا, میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات, میں جا تھوڑی, آؤ نا ادھر آؤ, مجھ سے بات کرو نا, میں ہوں, او بھائی آؤ نا ادھر, بھائی آپ آئیے نا حضرت. سو تھوڑا تعامل کیا جا سکتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. یہ میری بڑی ایک ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست ہے. فرح ربانی ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ دن بھر پیمز میں رہی ہیں, اور یہ سارے دل خراش مناظر انہوں نے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے رپورٹ کیے ہیں, والدین کو دیکھا ہے, سارا کچھ. فرح, ایک تو آئی ایم ازیومنگ کہ ظاہر ہے کوئی ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہوا کہ جناب 40 ہلاک اور 20 زخمی, تو اسپتال میں باڈیز لائی جا رہی ہوں, یہ وہ. تو ابھی تو شاید جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب شاید پیمز میں آئی ڈونٹ نو, ابھی تو کچھ یعنی اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ موومنٹ شاید نہیں ہوگی. یہ میں نے سنا کہ تھوڑی دیر پہلے جو کمیٹی بنی اس کے کچھ افسران آئے اور وہ انہوں نے کچھ جائے حادثہ کا وزٹ کیا. تو میں اگلا سوال پوچھوں اس سے پہلے اگر آپ مختصر بتا دیں ابھی پیمز میں کیا ہے ماحول اور کیا ہے. بہت شکریہ وسیم مدامی صاحب. اس وقت اگر پیمز کی سچویشن کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس وقت یہاں پر جو پیرنٹس ہیں بچوں کے یا جو لواحقین ہیں وہ موجود ہیں, کیونکہ بچے تو بیچارے جھلس گئے, ان کی تو ڈیتھس ہو گئی, لیکن ان کی مائیں اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں. تو یہاں پر ان کی جو فیملیز ہیں وہ اس وقت بھی موجود ہیں. دوپہر میں ہم نے دیکھا جب یہ انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد جب ڈیڈ باڈیز حوالے کی گئی تو یہاں سے وہ فیملیز کچھ دیر کے لیے گئی تھی کیونکہ انہوں نے تدفین کے عمل کو مکمل کرنا تھا. لیکن اس کے باوجود اب یہاں پر جو فیملیز ہیں, جو لواحقین ہیں وہ موجود ہے. کسی کی وائف یہاں پر ایڈمٹ ہے, کسی کی بہن یہاں پر ایڈمٹ ہے. تو یہاں پر ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور اس سچویشن سے نکلنے کی, اس ٹراما سے نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جہاں پر ایک صاحب بھی ہمارے ساتھ جیسے موجود تھے, ان کی وائف کا آپریشن ہوا تھا, وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر تھوڑی دیر بعد جا کر اپنی وائف سے وہ مل لیں یا ان کی فیملی میں سے کوئی خاتون جا کر ان کے پاس چلی جائے اور ان کو تھوڑی سی تسلی دے دے, کیونکہ جب سے ان کو پتہ چلا اس واقعے کا کہ ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے یا سچویشن ایسی ہوئی ہے, تو رونا جو ہے ان خاتون کا کم نہیں ہو رہا. اور وہ ایک خاتون نہیں ہے, وہ یہاں پر 14-15 خواتین ہیں جن کے بچے, جن کے پیارے جو ہے وہ جان سے گئے. جہاں جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی, تو یہاں ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا بچہ فجر کے وقت پیدا ہوا ہے, ان کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے, انہوں نے اس کے کان میں اذان دی اور اس کے بعد اس کو نرسری میں پہنچایا گیا اور یہ کہا گیا کہ گھنٹے یا 1.5 گھنٹے بعد اب اپنے بچے کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس کے بعد ان کو ان کے بچے کی لاش ہی ملی, اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی ہی ملی. تو یہ جو ہے سچویشن کافی لائک یہی ہم دیکھ رہے ہیں. صبح کی بات کریں, دوپہر کی بات کریں یا ابھی شام رات کی بات کریں, ہم یہی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہر آنکھ اشک بارے, وہ چاہے بچوں کے والدین ہوں یا یہاں پر کوئی اور مریض ہو, سب اس واقعے کو کہہ لیں ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ انسیڈنٹ کیا ہوا. اچھا, اس ٹائم مجھے ایک موقع ملا کہ میں اس جگہ کو جا کر دیکھ کے آ سکوں. وہ سمجھ سے باہر تھی وہ سچویشن کہ ایک ایک چیز وہاں پر ایسے لگتا ہے کہ راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے. اگر ہم سیلنگ کی بات کریں تو وہ نظر نہیں آ رہی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. ہم وہاں کے اکوپمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا, ہر چیز راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے. پھر انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ہمیں کچھ بچوں کی تصاویر دیکھنے کو ملی. پہلے یہ کہا جا رہا تھا جی دم گھٹنے سے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں, لیکن وہ تصاویر دیکھ کر مطلب امیجن کرنا یا اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ وہ
چھوٹے چھوٹے بچے نومولود بچے ہیں جن کے جھلسے ہوئے جسم میں جب ان کے والدین کو ان کے حوالے کیے گئے ان کے ہاتھوں پہ نیم بینڈز لگے ہوئے تھے لائک ان کے پیرنٹس کے ان کی والدہ کے, تو ایسے انہوں نے اپنے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. شاید ان والدین نے ابھی اپنے بچوں کو پراپرلی دیکھا بھی نہیں تھا کہ کہ تھوڑی دیر بعد آپ آ کے لے جائیں, اور ان کو جب دوبارہ ان کے بچے دیکھنے ملے ہیں تو وہ ایسی دم گھٹنے سے نہیں ہوا, جلے ہیں حالت میں تھی کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے. دم گھٹنے سے نہیں, دم گھٹنے والی بات جو صبح بتائی جا رہی تھی کہ دھواں بھرا اس سے ہوا, پہلے یہی لگ رہا تھا کیونکہ انیشلی جب وہ لوگ یا پیرنٹس وہاں پر پہنچے یا وہاں پر دھواں محسوس ہوا تو جب وہ وہاں گئے تو نرسری کو باہر سے تالا لگایا ہوا تھا. اپنی مدد آپ کے تحت پیرنٹس نے اس تالے کو اس جگہ کو توڑا, دروازے توڑے. جب دھواں بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا تو جو بلڈنگ کی کھڑکیاں تھیں ان کھڑکیوں کو توڑا گیا تاکہ وہ دھواں جو ہے وہ تھوڑا ختم ہو تو کوئی چیز دیکھی جا سکے. جب وہ دھواں ختم ہوا اور اس کے بعد اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ منظر کسی کے بھی بیان کے قابل نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر جھلسے ہوئے جسم پڑے تھے نومولود بچوں کے. جو ہماری پیرنٹس سے بات ہوئی, جو ایک والد ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلا بندہ تھا جس نے وہ دھواں نکلتے ہوئے دیکھا, اور میں نے ساتھ ایک اور والد تھے ان کو بلایا کہ آئیں اور یہ دیکھیں دھواں کہاں سے نکل رہا ہے. ہم نے پھر تالا توڑا اور جب ہم نے دیکھا تو ہم نے بچوں کی ڈیڈ باڈیز یا ہم نے ان بچوں کو نکالنا شروع کیا, تو ساتھ انہوں نے یہ بولا کہ ہم اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو ڈیڈ باڈیز پکڑا رہے ہیں, اس میں نرسز بھی ہیں, اور وہ سارا جو پیمس کا عملہ ہے وہ تماشائی بنا کھڑا دیکھ رہا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں جو کہ آپ کو اینی شاہدین ہے جو کہ بچوں کے فرا میں ایکچولی آئی کنوینئنٹلی اگنورڈ دا فیکٹ کہ میں تو واقعی سمجھا تھا کہ ابھی تو اس جگہ پہ کچھ ہوگا ہی نہیں, لیکن یہ تو میں بھول ہی گیا کہ اس میں تو کچھ گھنٹوں والے بچے بھی ہیں, تو ان کی تو مائیں بھی ایک اسپتال میں ایک طبی عمل سے گزر رہی ہوں گی, تو وہ تو ابھی ایڈمٹ ہوں گی اور وہ اللہ جانے وہ کس عالم میں ہوں گی اس وقت. اور اب میں کس طرح پوچھوں کیا ابھی یہ سارے یعنی یہ بچے باڈیز جو ہیں ان کی وہ موو ہو گئی ہیں, اور وہ کیا ہے آپ کو علم ہے کہ تدفین ہو گئی ہے یا کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. صبح تقریباً 6:45 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد تقریباً 10 سوا 10 سے 10:30 کے درمیان میری کیونکہ خود عیدی ذرائع سے بات ہوئی اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا. اچھا ہمیں بھی سب سے پہلے یہی پتہ چل رہا تھا جی کہ گیس جو ہے وہ دھواں بھرنے کی وجہ سے ہوا, جھلسنے کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے شاکنگ نیوز اس ٹائم آئی جب عیدی ذرائع کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک اسپیشل بیگز ہوتے ہیں جس میں جھلسی ہوئی ڈیڈ باڈیز کو یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو ان ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے. ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے وہ 14 بیگز اور ساتھ میں وہ تابوت یہاں پہنچا دیے. تو وہاں سے شاکنگ کہانی شروع ہوتی ہے. وہ جب انہوں نے بتایا اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈیز کو شفٹ کرنے کا عمل تقریباً 10:35 سے سٹارٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد ان ڈیڈ باڈیز کو پہنچا دیا گیا ہے. کچھ اسلام آباد کی تھیں, کچھ اٹک کے ہیں, کچھ پشاور کی ہیں اور کچھ دور دراز علاقوں کی ہیں. ٹوٹل اس طرح ڈیڈ باڈیز تھیں, ان کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور تدفین کا جو عمل ہے جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو گیا. ایک تو وہ بچے بہت زیادہ چھوٹے تھے, دوسرا وہ جھلسے ہوئے تھے تو ان کو شاید رکھنے کا وہ کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. دوسرا صبح بھی مجھ سے سوال ہوا کہ ان کی آئیڈینٹی کیسے معلوم ہوئی, تو نارملی جو نومولود بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بینڈز لگے ہوتے ہیں, تو کچھ بچوں کے بینڈز جو ہیں وہ بالکل سیف رہے تھے. ان بینڈز کی مدد سے ان کو پہچانا گیا کہ یہ نومولود کس کا ہے. اس کے بعد ان کو ان کے والدین یا ان کے لواحقین کے حوالے کیا گیا اور ان کی جو تدفین کا عمل تھا یا جو آخری رسومات کا عمل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ادا کیا گیا تھا. فرا شکریہ آپ کا, اور ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے اس پہ. بہت شکریہ. کیا کہے بندہ. طاہر خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے سنا کہ اس میں ایک بدقسمت مطلب ایک فیملی ایسی بھی تھی جن کے ایک نہیں بلکہ 2 بچے, جڑواں بچے, یعنی کہ فیملی کو خبر دی گئی ہوگی کچھ گھنٹوں پہلے یا دنوں پہلے کہ آپ کے یہاں ایک نہیں اللہ تعالیٰ نے دو بچوں سے نوازا ہے, اور پھر انہوں نے ابھی دونوں بچوں کی میتیں اٹھائیں. یہ طاہر خان صاحب ان کے ماموں ہیں ان کے. طاہر صاحب السلام علیکم. طاہر صاحب وعلیکم السلام. طاہر صاحب آپ تھے کیا پنڈ اسپتال میں یا بعد میں آئے ہیں, اس واقعے کے بعد میں آئے ہیں؟ میں اسپتال میں تھی اس واقعے آپ موجود تھے. کیا ہوا طاہر صاحب ایگزیکٹلی؟ موجود تھے. ہاں کیا ہوا؟ کیا بس ہوا ایسا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے وہاں نرسری گئے تھے نا, ہم نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے.
جب ہم نے رپورٹ جمع کروائی تو انہوں نے دوسری ٹیسٹ دے دی. جب ہم لیبارٹری گئی تھی لیبارٹری والے نے مجھے بتایا کہ نرسری میں آگ لگ رہی ہے. ہم دوڑ کر کے وہاں آئے تو آگ ساری اسپتال میں آگ لگ رہی تھی. اور اس وقت بچوں کی جو والدین ہے وہ ادھر ادھر تڑپ رہے تھے اور اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس وقت کوئی عاملہ اسپتال کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, سارے وہ بھاگ گئی تھی. والدین نے خود شیشے کو توڑ کر اور اس بچے کو مردہ بچے کو نکالا. آپ کو یہ جو اپنی فیملی تھی آپ کی, یعنی کہ یہ 2 بچے تھے, ان کی باڈیز کس طرح ملی, یعنی کب ملی, ہاتھ سے کتنے سے بعد ملی؟ ان کی باڈی اس طرح مجھے کہ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ بھی تقریباً جل گیا. اس نے دے دیا کہ یہ آپ کے بچے 2 بچے ہیں نا, 2 ٹکڑے تھے نا, بچے نہیں تھے. جب میں آپ کی تصویر دکھا دوں, یہ گوشت کے 2 ٹکڑے ہیں. اس کو پتہ نہیں کہ اس کا منہ کدھر ہے, اس کا پاؤں کدھر ہے, وہ پتہ نہیں لگ گیا تھا. یہ اسپتال انتظامیہ نے آپ کے حوالے کیا؟ جی, اسپتال انتظامیہ نے ہمیں حوالے کیا. نہ DNA کا ٹیسٹ کروایا, نہ اس کا کوئی اعتماد ہم نے نہیں دیے, اور ہم کو صرف گوشت کے ٹکڑے دے دیے اور کہہ دیا کہ یہ آپ کے بچے ہیں. آپ نے یہ گزارش کی کہ ہمیں کچھ بھی ایسا عمل تو کرنے کہ ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ یہ ہمارے ہی تھے؟ ہم گزارش کی تھی نا, ہماری گزارش کیوں سنتے ہیں نا, کون ہے جو ہمارے گزارش سنے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں, غریب لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. آپ کو ابھی تک یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہی تھے یا کون تھے؟ اور یہ کب, ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ اطمینان ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کسی اور کا ہے یا ہمارے ہے, یا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے باہر سے لائے, مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے نا. کب ان کی ولادت ہوئی تھی بچوں کی؟ طاہر صاحب کیا بچے کب پیدا ہوئے تھے, یہ کتنے دن پہلے؟ یہ 3 دن پہلے پیدا ہوئے تھے. نام رکھے تھے آپ نے بچوں کے؟ نہیں, 3 دن پہلے پیدا ہوتی ہے. اس کی ماں بیمار ہے, اس وقت بھی ICU میں ہے نا, وہ بھی زیر علاج ہے. اس وجہ سے میں اسپتال میں ہوں, اور اس کا باپ وہ گھر پہ گیا تھا نا, اور اس وجہ سے کہ اس نے 3 دن یہاں گزارے. میں نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائے, میں اس دن میں گزاروں گا. اور ان کی والدہ کو اطلاع ہو گئی ہے اس واقعے کی, بچوں کی والدہ کو؟ ہم تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو اطلاع دی کہ آپ کے بچے وہ شہید ہو گئے. ابھی بتایا مجھے. جی, بہت دعائیں طاہر صاحب. اور ادریس صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. ادریس صاحب کو 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا, اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ادریس صاحب السلام علیکم. اور کیا ہوا تھا ادریس صاحب, کیا واقعہ ہوا تھا؟ وعلیکم السلام. کیا واقعہ ہوا تھا ادریس صاحب؟ آپ اسپتال میں تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ جی, میں پرسوں شام کو ادھر ایڈمٹ ہوا تھا. کل فجر کے ٹائم 4:02 میں میرا بیٹا پیدا ہوا. میں نے اذان دی, اذان دینے کے بعد نام رکھا, حضور کے نام پہ نام رکھا محمد, اور انہوں نے بولا کہ آپ نرسری میں داخل کریں. میں نے بولا کہ ڈاکٹر نے بولا ہے نرسری میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ ٹھیک ہے. انہوں نے بولا نہیں آپ کون ہوتے ہیں, ہم ادھر داخل کریں گے. بچہ نرسری میں لے گئے ہیں, بولتے ہیں گھنٹے 1.5 بعد آپ لے جائیے گا. نرسری میں بچہ خود چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ادھر میرے سسٹر کو کاغذ جمع کروائے ہیں سارے. جب میں چھوڑ کے آیا ہوں تو 1.5 گھنٹے بعد جب میں لینے کے لیے ٹائم ہوا ہے, میں گیا ہوں تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ادھر سے دھواں نکل رہا ہے نرسری کے گیٹ سے. باہر نرسری کے گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے, افراتفری کا عالم ہے. کوئی عملہ ادھر موجود نہیں تھا. خود ہی افراتفری کے عالم میں شیشے توڑے, ہاتھ ڈیمیج کیے, تالا توڑنے کی کوشش کی.
یہ منظر سامنے آیا ہے. افراتفری کا عالم تھا, نہ ادھر کوئی فائر بریگیڈ موقع پہ پہنچا ہے, نہ کوئی اور عملہ پہنچا ہے جنہوں نے ہیلپ کی ہے. آپ کو وہاں اندازہ ہوا کہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد فائر بریگیڈ, کتنی دیر بعد فائر بریگیڈ پہنچی؟ میکسیمم آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ بعد میں پہنچے ہیں, آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا. تب تک کافی زیادہ بچے جل چکے تھے. ہم خود اندر جا کر, دھوئیں کے اندر جا کر تالا توڑ کے, والدین ہمارے ساتھ تھے, ہم نے بچے نکالے ہیں. ٹھیک ہے, 2-3 ہمارے ہاتھ میں جو آئے ہیں, نہیں پتہ تھا ہمارا ہے یا کس کا ہے, لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو بچائیں. پھر اس کے بعد آگ بجھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نہ فائر الارم لگا ہے, نہ کوئی انہوں نے بارش والا الارم لگا ہے, اور نہ ان کے جو سپرے تھے وہ یوز ہو رہے تھے. ایون کہ شیشے توڑنے کے لیے جب گیس ہوئی تھی, ہاتھوں سے اور پاؤں سے شیشے ہم توڑتے رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے خود, اس وقت کوئی فوری طور پہ کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا, تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا, آپ لوگوں نے خود شیشے توڑے ہیں اپنے طور پہ اور بچوں کو نکالا ہے, پتہ نہیں کون کس کا بچہ تھا, آپ نے نکالا, یہ آپ لوگوں نے یہ کام خود کیا ہے؟ جی 3-4 بچے ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکالے ہیں. آگے جب وہ گئے ہیں تو آگے ڈاکٹرز جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ لے کے بچوں کو نکل گئے تھے. اور اس کے بعد جب فائر بریگیڈ والے اندر آئے ہیں, وہ لوگ پھر اندر گئے ہیں, وہ اپنا پروسیجر کر رہے تھے. لیکن تب تک تو بچے جلس گئے تھے نا. مجھے یہ بات میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کدھر تھا حملہ ان کا, یہ لوگ کدھر تھے. میں صرف ایک اتنی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وسیم بھائی, کہ ایک اتنا بڑا ہاسپٹل, اسلام آباد کا نیشنل ہاسپٹل میں یہ حال ہے, تو دیہاتوں وغیرہ میں کیا حال ہوگا؟ میں نے ابھی اب میرے بچے کا ہرجانہ کون بھرے گا, آپ مجھے بتائیں. یہ لوگ بھر سکتے ہیں, سی ایم پنجاب بھر سکتی ہے, کون بھر سکتا ہے مجھے بتائیں. اگر ادھر ہی مریم نواز کا اپنی اولاد ہوتی, یا کسی کی بھی جنرل کرنل کا ہرجانہ کون بھرتا, مجھے آپ لوگ بتائیں ذرا. اس کے بعد سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر 5000 رینجرز, کبھی اسلام آباد پولیس کٹھی ہو گئی. کیوں؟ بچانے کے ٹائم وہ لوگ کدھر تھے, سوئے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. 4 سال بعد میری اولاد ہوئی ہے, مجھے کون اس کا ہرجانہ دے گا, مجھے بتائیں ذرا. یہ آواز میری آگے تک جانی چاہیے. میں کیا کہوں آپ سے, میں کیا کہوں. اور اس کے بعد آپ کو کسی گورنمنٹ اتھارٹی نے, کسی منسٹر نے, کسی سے کوئی بات یا کوئی کمیونیکیشن, کچھ بھی, کسی بھی سطح کا کوئی رابطہ کچھ ہوا کچھ میری صاحب؟ نہیں, کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا. ڈیڈ باڈی کے لیے جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے ہی نہیں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. وہ تو میں نے دن کو کافی شور ڈالا ہے, انہوں نے ڈیڈ باڈی دی ہے, جا کے پھر میں نے دفنایا 3 بجے. وہ بھی پہچانا ادھر سے گیا ہے کہ یہاں پر جو میرا بینڈیج تھا ادھر سے پہچانا گیا. میں دعائے کلمات ہی کہہ سکتا ہوں, اور میں ساری قوم سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو ان کے نام پہ نام رکھا تھا. جی کچھ کہہ رہے ہیں ادریس صاحب آپ؟ پھر میں بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کا ہرجانہ اب ہو ہی نہیں سکتا. بچہ میرا راکھ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں جنازہ لوگوں نے پڑھا ہے, سب نے دیکھا ہے کہ یار کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 2-3 دن سے میں ادھر ہوں, علاج چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی اولاد ادھر سے کھو کے لے کے جائیں گے. یہ کیسی ان کی انتظامیہ ہے کہ ان کے موقع کے پاس چیزیں موجود نہیں تھی یار. ان کا عملہ کدھر تھا اس ٹائم, میری سمجھ سے باہر ہے. کچھ چند عملہ تھا جو 3-4 ڈاکٹر اندر جا رہے تھے, چند لوگ تھے جو اندر جا رہے تھے, باقی کدھر تماشبین تھے. آپ کدھر کے رہنے والے ہیں ادریس بھائی؟ جی میں واقع کینڈ حسن عبدال, پتھر گڑھ. اور طاہر صاحب آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ آواز ہے مائک شاید. شکریہ طاہر صاحب اور ادریس صاحب, آپ کا شکریہ. میں ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں بات نہیں کہہ پا رہا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ المیوں میں سے ایک اور المیہ ہے جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو انہوں نے کہا نا ڈی این اے وغیرہ, یہ ایک اور پورا مسئلہ ہے کہ جب اس طرز کے واقعات ہو جاتے ہیں نا, پلین کریش ہو گیا, یہ ہو گیا, جب باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن, اور میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات, جنید جمشید صاحب کے معاملے میں فیملی کے ساتھ ہی تھا, ہم یہیں سے فلائی کیے ہم نے, اور پھر ہم ہاسپٹل گئے, اور پھر وہاں سارا معاملہ ڈی این اے میچ اور یہ سارا ہم نے دیکھا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ پراپر ایک ایشو ہے, یہ پراپر ایک بات ہے کہ جب اس طرز کا معاملہ ہو جاتا ہے نا تو واضح, یعنی آپ کو اس پہ سورس لگوانی پڑتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, اس پر آپ کو سورس لگوانی پڑتی ہے کہ یار کوئی جان پہچان نکالو کہ بندہ مہربانی کرے یار, ہمیں کچھ اور نہ پکڑا دیں یار. یہ نہ ہو کسی اور
کی باڈی اور کہیں کہ آپ کا دفنا دو. ابھی آپ نے اس کے باپ کا سنا نا کہ گوشت کا ٹکڑا دے دیا, پتہ نہیں ہمارے والوں کو تھا یا نہیں. یہ ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے, اس پہ یہاں زندوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا, تو یہ تو اب جو چلے گئے بس, تو وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اب ختم کرو, ہو گیا نا, اب کیا ابھی یہ ہے یا یہ ہے, بس ٹھیک ہے سب کو زیر زمین ہی جانا ہے, بس ڈال دو, ختم کرو معاملہ. چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق ہوتا ہے نظام کی بہتری سے, ریفارم سے, یہ اس سے. اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی, اس کا ٹکر نہیں بنتا, اس کی خبر نہیں بنتی. یہ پل تھوڑی ہوتا تو نظر آیا, یہ سڑک تھوڑی ہوتی تو نظر آیا, اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ نہیں ملتا ہے. ہینس دیس انسیڈنٹس. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ہمارے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے SAPM اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر وتھ اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ برادر حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں. آف کورس PML ان سے تعلق. شمیلہ فاروقی صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ڈاکٹر امجد محمود صاحب فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں PIMS کے, ذرا رہنمائی کر پائیں گے کہ کیا اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود PIMS کے معاملات دیکھتے رہے, آپ فارمر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اگر ہمیں, چونکہ ہم ظاہر ہے اس معاملے میں ہم لے مین ہیں, ہم کوئی میڈیکل اور اس کا, یہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرز کے معاملات میں, یعنی یہ آج کا انسیڈنٹ آپ نے جو دیکھا, آپ کی ریڈنگ کیا ہے کہ اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہاں آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا فالٹ ہوا جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ دیکھیں مینجمنٹ میں فالٹ ہوا ہے اور یہ بہت افسوسناک بدان صاحب واقعہ ہے. اور میں سارا دن سے انٹرویو دے رہا ہوں اور ٹی وی دیکھ رہا ہوں, لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں بدان صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, جنہوں نے پورے دن میں فرسٹ ٹائم ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر اتھارٹی جو ہے, جس کا کام یہ ہے کہ وہ اسپتالوں کو ریگولیٹ کرے, وہ کہاں ہیں؟ جب آپ اس ایسی اتھارٹی میں ایسے بندوں کو چیئرمین لگائیں گے جن کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے, جن کے اپنے میڈیکل کالج ہیں, تو انہوں نے کیا اسپتالوں کو چیک کرنا ہے؟ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ریسرچ ٹیم اینڈ یو. ایک تو ان کا ہو گیا. دوسرا جو ہے, مطلب انہیں کسی نے ابھی تک نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں نے کب لاسٹ ٹائم یہ چیک کیا تھا, کب آپ لوگوں نے یہ پیشنٹ سیفٹی کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں کسی نے PIMS میں چیک کیے, کسی نے نہیں چیک کیے. آپ یہ ریکارڈ پہ انہیں لے لیں کہ آپ کب لاسٹ ٹائم آپ نے PIMS کا وزٹ کیا, یا پولی کلینک کا وزٹ کیا, یا CDA ہاسپٹل کا وزٹ کیا. تو آئی ریئلی اپریشیٹ. اور سر یہ بتائیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب وہ وسائل نہیں ہیں, اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب دیکھیے یہ اٹ واز انیشلی بلٹ دی ہاسپٹل ٹو کیٹر OPDs آف لائک سے 500 پیپل اینڈ ناؤ اٹ کیٹرز 900 اور 9000, آئی ڈونٹ نو نمبر بتایا آنریبل منسٹر نے, یا جب یہ بنا تھا تو اسلام آباد 3 لاکھ کا تھا, جتنے لاکھ کا ہے جی بھی پورا یہاں پر آتا ہے, یہ پورا آتا ہے, تو دیکھیں نا کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. کیا ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ آپ کا بالکل یہ جو آبزرویشن ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو کویت میں یہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل تھا, اور میں اس وقت چھوٹا سا ایک ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا. میں نے 250 پیشنٹ ایک ٹائم میں اکاموڈیٹ کیا تھا. اف یو ہیو اے ول تو یہ کام ہو جاتا ہے. اور یہ ہاسپٹل اب 600 بیڈ کا نہیں ہے, یہ اب 1400 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اور اس میں جو یونٹس بڑے ہیں ان کے ساتھ وسائل دیے گئے ہیں, ان کے ساتھ بجٹ دیا گیا. اس کا پہلے بجٹ کچھ کروڑ تھا, اب تو وہ کہتے ہیں کہ اربوں میں بجٹ ہے اس کا. تو اس لیے یہ بات ایسی کوئی نہیں ہے. بیرونی امداد بھی ملتی ہے جو ہیلتھ کے جو ہوتے ہیں عالمی ادارے, ان سے بھی PIMS کو امداد ملتی ہے؟ ہمیں یہ بنا کے دیا گیا تھا ہاسپٹل جیپنیز گورنمنٹ نے, یہ چلن ہاسپٹل NCH, لیکن باقی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مین. اور وہ 2 صورتوں میں, ایک ریگولر بجٹ آتا ہے, ایک پروجیکٹس کا بجٹ آتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں صورتوں میں وہاں سے بجٹ آتا ہے. ایک چیز اور میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک سیکورٹی جس کا کام ہے, یہ فائر کا ایک سیکورٹی کمپنی ہے. یہاں کیوں سیکورٹی کمپنیز فرام لاسٹ 10 to 12 ایئرز ایک ہی کمپنی کمپیٹ کرتی ہے اور وہی آتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا بدامی صاحب. سر پلیز یاد رہے گا حذیفہ صاحب, یہ لیکیجز ہیں نا ہمارے سسٹم کے, جن کی روزانہ خبر نہیں بنتی, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف,
کہ جب سسٹم میں کوئی برائی ہو رہی ہوتی ہے, لیکیج ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ اس طرح وہ ٹینجیبل چیز تو نہیں ہوتی نظر آئے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی لیکیجز ہوتی ہیں جو کہ پھر اس طرح بڑے سانے کی صورت میں سامنے آتی ہے. یعنی کہ آپ مجھ سے ایگری کریں گے, آئی ہوپ کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری نہیں کریں گے, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, مجھ سے نہیں ڈاکٹر صاحب سے, کہ وہ تو ایک پرٹیکولر ایگزامپل دے رہے ہیں, لیکن تو کامن ہے نا کہ یار ایک ہی کمپنی کو ٹھیکے مل رہے ہیں, ٹینڈر میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں, یہ سب ہوتا ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے نا, انسائڈ انفارمیشن کی بنیاد, اور پھر یہ اس سب یہ چھوٹا ملتے ایک بڑا واقعہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم اپنا سوال کس طرح فریم کروں, میں آپ سے ہی کہوں گا, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے. میں بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. پہلے تو وسیم بدامی صاحب, میں آپ کے سامنے, آپ کے کروڑوں دیکھنے والے ویورز کے سامنے, اور جو ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر صاحب ہیں یا شمیلہ فاروقی صاحبہ کے سامنے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قیمتی جانیں جس طریقے سے اس انتہائی المناک حادثے میں جاں بحق ہوئی ہیں, اور خاص طور پر وہ ننھی منی جانیں جو بھی دنیا میں پراپر آئی بھی نہیں تھیں, اور چونکہ سارا فیملی بیک گراؤنڈ ہی جو ہے میڈیکل شعبے سے وابستہ ہے, اس لیے مجھے اندازہ ہے, والد صاحب بھی ڈاکٹر رہے, خود بھی میڈیسن چھوڑ کر اس طرف آئے, کہ نیکو پیکو وارڈ کے اندر جب آپ کسی بھی بچے کو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں تو اس میں لا محالہ آلریڈی ماں نے بڑا سفر کیا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے 7-8 مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا, اور پھر اس قسم کا ایک دم سانحہ آنا. تو اس پہ میں تو کسی قسم کی وضاحت اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ آج وضاحت کا دن نہیں ہے. آج صرف بطور حکومت ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں, اور وہ ذمہ داری لیتے ہوئے ہی وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, سیکرٹری جو ہیلتھ نیشنل سروسز ہیں انہیں سسپینڈ کیا ہے. اس کے علاوہ بھی باقی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ چاہے اس میں ای ڈی موجودہ جو پمز ہیں وہ انوالو ہوں, یا نیچے جو بھی لوگ ہیں, جس طرح پروکیورمنٹ کا انہوں نے بتایا کہ 10 سال سے ایک ہی ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے, تو آئی ایشور یو, جس شہباز شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ لازمی رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک, اور اس میں کوئی بچے گا نہیں. لیکن ظاہر ہے ایک یہ سانحہ ہے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس بات سے بھی ایگری کریں گے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے رپورٹرز نے جو رپورٹ کیا کہ 6:38 پہ یہ آگ لگی ہے اور 6:40 پہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا, تو اس میں تو ریسپانس ٹائم ہی موجود نہیں تھا. اور لازمی جس وارڈ میں انکیوبیٹرز میں بچے رکھے ہوتے ہیں وہاں تو لا محالہ 2 یا 3 ڈاکٹرز الاؤ ہوتے ہیں, اور 4 یا 5-6 نرسز جو زہرہ وہاں کی ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہیں. اور چونکہ ماضی میں واقعات رہے ہیں کہ بچوں کے اغوا کے, بچوں کے غائب ہونے کے, اور اس کے علاوہ بھی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, امیونٹی ان بچوں کی بہت کمزور ہوتی ہے, تو وہاں پر پیرنٹس کو بھی, باقی ان کے کلوز ونس کو بھی جانے نہیں دیا جاتا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت حکومت ہے, ہم حکومت ہوتے ہوئے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر ذمہ دار ہوگا, تو ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک بینچ مارک بنا کر کوشش کریں گے کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو. اور پنجاب کی چیف منسٹر نے اسی وجہ سے آج پورے پنجاب میں 24 آورز میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے کہ تمام آڈٹ کیا جائے, خاص طور پہ نیکو پیکو وارڈ کا, فیملی وارڈ کا, تمام ڈپٹی کمشنرز کو انہوں نے کہا ہے. اب ہم یہ ساری وضاحتیں دے کر, ایکشن لے کر ان 14 یا 15 ماہوں کو جو ہے وہ دلاسا تو نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ان کے جو شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ایک اس چیز کی بہت سنجیدگی ضرورت ہے. ہم بجٹ ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں میں پتہ نہیں پچھلے 20 سالوں سے, تب ہم ہر بجٹ میں بھی رونا روئے ہوتے ہیں. کچھ اقدامات ہوتے ہیں کاسمیٹک, یہ وہ کچھ ہوتا ہے ان کا تعلق ریفارم سے ہوتا ہے, وہ پیچیدہ ٹیکنیکل ایکیڈمک بحث ہوتی ہے, وہ عام آدمی کے شاید کنزمپشن کے لیے بھی نہیں ہوتی. ہمیں بھی اکثر باتیں میں سمجھ نہیں آتی, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی, اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ نہیں ملتا, وہ کیش نہیں ہوتا, لیکن مسائل کا حل اسی میں ہے. اور یہ یعنی دیکھیں نا, یہ کیوں ہو کہ جب گٹر میں بچہ گر کے مر جائے, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, ایسا کراچی کی نہیں کر رہا, گٹر میں بچہ گر کے مر جائے اور پھر پولیس اسی کی فیملی کو اندر کر دے, اس دن یہ ڈسکس کریں ہم کہ ہاں یار واقعی تھانہ کلچر بہت ہی خراب ہے, یہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا, پیچھے پتہ نہیں 100 ایسے کتنے بے گناہ اندر ہوں گے, کیوں ہو کہ تو یہ ساری چیزیں تو یعنی ٹھیک ہونی ہے نا. اور اس پہ یعنی مسائل کا حل انہی ریفارمز میں ہے. اس پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, چیزیں ظاہر ہے اس نہج پر ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہر سال سیلاب آتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, پھر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں ڈیم ہونے چاہیے, ہے نا, مطلب نہیں, میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر پیمز کی جو صورتحال جو منظر کشی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, یا آپ دوستوں نے جو رپورٹ کیے, جو لکناز بتائے ہیں, یہ مسائل تو موجود ہیں, اور اچھا ہوتا کہ اس سانے سے پہلے مسائل کا حل نکال لیا جاتا, لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ اب ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. شمیلہ صاحب آپ کیا واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, مجھے مطلب میں نہیں فریم, میں کیا کوشچن فریم کروں, آئی ہیو نو آئیڈیا.
شکریہ بدامی صاحب. مجھے بھی نہیں اس وقت سمجھ آ رہا کہ میں آپ سے اس اندوناک سانحے کے بارے میں کیا کہوں اور کس سے شکایت کروں اور کس کے ہاتھوں پہ لہو ڈھونڈوں. دیکھیے حذیفہ صاحب نے کہا کہ جی آڈٹ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میرا تو سوال صرف بڑا چھوٹا سا ہے کہ 14 بچے جن کی عمریں شاید 1 یا 2 دن کی تھیں، جو ایک انتہائی نگہداشت وارڈ کے اندر تھے، دیور پری میچور بیبیز تھیں جو انکیوبیٹرز میں تھی، ان پہ آکسیجن لگا ہوا تھا. اسلام آباد ایک کیپٹل ہے جہاں پر قومی اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، ملک کا کیپٹل ہے. اس کے سب سے بڑے ہسپتال میں اگر چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں اور وہاں کا فیڈرل منسٹر اگر 2 ہسپتال نہیں سنبھال سکتا تو پھر ایسی وزارت کا، ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ آپ تو بات کر رہے ہیں تھانہ کلچر کی، آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ہم 2 دن پہلے تک، کل تک بات کر رہے تھے ہنا کی، ہم بات کر رہے تھے ایک اور بچی کی جس کا ریپ ہو گیا. یہاں پر تو اسلام آباد کے سب سے بڑے ہسپتال کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جل کے بھن کے راکھ ہو گئے. اتنی تکلیف دہ بات ہے، اتنی تکلیف دہ بات ہے بدامی صاحب کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب تک یہ حکومت ہی کیوں ہے. اٹ از سو انفارچونیٹ، اٹ از سو انفارچونیٹ. مجھے آج محسن نقوی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا کہ اپنے تمام وزراء کا اور وزارتوں کا آڈٹ کروا لیں، تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی کیا کارکردگی ہے. اور میں یہاں بالکل سیاست نہیں کر رہی، میں بالکل سیاست نہیں کر رہی، لیکن آپ اگر اسلام آباد کی ٹیریٹری کے 2 ہی ہسپتال ہیں، پبلک 2 ہی ہسپتال ہیں، اور 2 ہسپتال آپ نہیں سنبھال پا رہے اور وہاں پر بچوں کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے، تو پھر کس کام کی وزارتیں ہیں، کس کام کے یہ وزیر ہیں؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے، ابھی چند دنوں پہلے ڈسکشن چلی تھی اور یہ 27ویں ترمیم کے اندر بھی چلی تھی کہ جی وفاق جو ہے وہ سارے صوبوں سے ہیلتھ منسٹریز بھی لے لے اور ایجوکیشن بھی لے لیں. آپ تو اسپتال نہیں سنبھال پا رہے، آپ پورے ملک کے اسپتالوں کا کیا حال کرتے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. ایک سیکرٹری کو فارغ کر دیا 4 مہینے کے لیے، ہٹا دیا. ارے بھائی اس ہسپتال کی انتظامیہ، اور پرمس ہسپتال ایسا ہسپتال ہے بدامی صاحب کہ مجھ سمیت میرے مہمان پرمس ہسپتال کے بارے میں کتنی دفعہ قومی اسمبلی میں سوال اٹھا چکے ہیں. کبھی ایکس رے مشین، قائمہ کمیٹی کی باقاعدہ رپورٹ ہے یہ پوری 9 یہ وزیر اعظم پاکستان کو لکھا ہوا ہے، ہر دفعہ ہم سوال اٹھاتے ہیں 14 پوائنٹس کی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک تو وزیر کو یا تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا یا وزیر اعظم صاحب کو اس کو سیک کر دینا چاہیے تھا. یہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہوتی ہے ذمہ داری. If you're not going to put competent people on the right man on the right job, تو پھر یہی ہوگا اس ملک کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک وزارت ہے، ایک وزیر ہے، دیکھ لیا آپ نے سامنے کیا ہوا، نہ جانے باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. اگر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا تو پھر اس قسم کے وزیر اگر آپ بٹھائیں گے اور اس قسم کے آپ ہسپتال سنبھالیں گے تو پھر وہ بولیں گے نا ایسی باتیں، پھر لوگ بھی بولیں گے. ڈاکٹر صاحب پلیز آپ بتائیے، رہنمائی کیجیے. ظاہر ہم اس معاملے میں لے مین ہیں، آپ بتائیے کہ یہ یعنی ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اس میں جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو کون پرائم رسپانسبل ہے؟ دی آنریبل منسٹر، دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، دی سیکرٹری ہیلتھ، یا اس سے نیچے کا، اس سے اوپر کا؟ یہ کیا یعنی یہ کہاں یہ ذمہ داری ٹھہرتی ہے اس طرح کے واقعات؟ بدام صاحب اس میں دیکھیں، اگر پرائم منسٹر نے سیکرٹری کو سسپینڈ کیا بالکل ٹھیک کیا، باقی جو انکوائری کمیٹی میں جو رسپانسبل آتا ہے ان کو ایسی پنشمنٹ ملنی چاہیے جو باقی لوگوں کے لیے مثال بنے. لیکن انکوائری کمیٹی کی فائنڈنگ سے پہلے کسی کو بلیم کرنا آئی تھنک وہ ٹھیک نہیں ہے. سیکرٹری کو میرا خیال ہے اس لیے پرائم منسٹر نے کیا ہے کہ انہوں نے کبھی وزٹ ہی نہیں کیا فلمز میں. دوسرا رہ گیا IHRA، ان کو ضرور رسپانسبل، انہوں نے باقی بھی اسپتال دیکھنے ہیں، انہوں نے باقی ڈسپینسریز دیکھنی ہے، انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز دیکھنے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں. میں اس لیے IHRA پہ زور دے رہا ہوں کہ انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے ان ہاسپٹلز کو، انہوں نے پیشنٹ سیفٹی کے تمام میئرز دیکھنے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے، پہلے جو حذیفہ نے کہا
حذیفہ از اے ریسپیکٹیبل ایڈوائزر اینڈ ریسرچ. شکر ہے کسی نے ساری چیزیں ایڈمٹ تو کی ہیں, اور ان کا وہاں پہ پمز میں جب میں جونیئر آفیسر تھا تو ان کا فریکوینٹلی وہاں وزٹ ہے. ہی نوز اباؤٹ پمز. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. میڈم جو شرمیلا کہہ رہی ہیں وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو کمیٹیز ہیں انہوں نے بہت دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو رائٹ پرسن, رائٹ پیپل, کلینیشین شوڈ ناٹ بی دی ایڈمنسٹریٹرز. ٹھیک ہے نا, کلینیشین پیشنٹ دیکھیں, آپریشن کریں. یہاں پہ جو ایم سی ایچ کے ڈائریکٹر ہے وہ گائناکالوجسٹ ہے, وہ مریض دیکھتی ہے اور شام کو جا کے کلینک کرتی ہے. اس سے پوچھ لے کوئی اس نے کب راؤنڈ کیا تھا. یہ تو ایک ایک چیز دیکھنے والی ہوتی ہے. کوئی ہفتے میں 3 دن راؤنڈ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. تو یہ بات رائٹ پرسن, رائٹ پیپل, IHRA کو رسپانسبل بنائیں, اور اس انکوائری کمیٹی میں جو آتا ہے اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ باقیوں کو بھی باقی ہاسپٹل بھی ٹھیک ہو جائیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت نوازش. حذیفہ بھائی بہت شکریہ, شرمیلا شکریہ. اور جاتے ہیں تو یہی دعا کہ آج 12 ربیع الاول ہے. ایک باپ نے اپنی بچی کا نام آج صبح محمد رکھا, سرکار دو عالم کے نام پہ. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر جو والدین جن کے دل بہت مضطرب ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے. ہمارے بڑا آسان ہے, ہم بات کر کے پروگرام ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلات آسان کرے, اور سرکار دو عالم جن کا آج دن ہے ان کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات آسان کرے. اللہ حافظ.